الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والبرهان المشيد قل هو الله أحد الله الصمد وقال النبي عليه الصلاة والسلام لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس اجمعین۔ تمام احباب محبت کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وابن الکریم وآلہ وآلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ سامعین ذی وقار، ماہ سفر المظفر کے آخری دن ہیں اور ماہ ربیع الاول کی آمد ہے۔ میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی مشہور و معروف سورہ اخلاص کا پہلا حصہ تلاوت کیا اور دوسرا حضور پاک علیہ السلام کی محبت پر حدیث پاک پیش کی۔ رب کریم حق بیان کرنے اور اس پر ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ جمعہ کا بیان عام طور پر ایک روایتی بیان بنتا چلا جا رہا ہے۔ لوگ بھی جماعت کا انتظار کرتے ہیں، تھوڑے بہت لوگ سنتے ہیں، تو پھر امت کی جو ذب و حالی ہے، معاشرے کی جو تنزلی ہے، وہ بھی سامنے ہے۔ دین سے ناواقفیت اور دین سے دوری انسان کو جو ہے وہ دنیا کی جو دلدل ہے اس کی طرف دھکیلتی ہے اور دلدل میں انسان دن بدن دستا چلا جاتا ہے۔ آج پوری دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے، بالخصوص عالم اسلام اور بالخصوص ہمارے ہاں، تو اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اب صرف رسم اور روایت رہ گئے، عمل اور کردار نہ رہا۔ بہرحال آج میں آپ کے سامنے سورہ اخلاص
جو مشہور و معروف صورت ہے قل هو اللہ شریف، جس کو ہم کہتے ہیں، تو ہر بندہ اس کو جانتا ہے۔ تو میں نے سوچا کہ ایک ایسی چیز جس کا علم ہر ایک کو ہے، تو اسی پر ہی کچھ بات کر لیں تاکہ ہمارے علم میں مزید اضافہ ہو۔ قل هو اللہ احد، اے محبوب آپ فرما دیجئے وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہے۔ لم یلد ولم یولد، وہ نہ پیدا ہوا نہ اس نے پیدا کیا، ولم یولد، نہ وہ پیدا کیا گیا، ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کا کوئی ہمسر مقابل بھی نہیں۔ یہ جو سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ شریف، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تعارف ہے۔ اللہ کون ہے؟ جب کفار نے آ کر رسول کریم علیہ السلام سے پوچھا اگر آپ نبی ہیں تو بتائیں اللہ کون ہے، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کی اولاد کون ہے؟ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی کہ حبیب قل هو اللہ احد، آپ فرما دو وہ اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، بے نیاز ہے، لم یلد، اس نے کسی کو پیدا نہیں کیا، ولم یولد، اور وہ پیدا نہیں کیا گیا۔ یہ نسب کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ نسب، اللہ نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی زوجہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ یہ نسبیت سے پاک ہے اور رب کریم بے نیاز ہے۔ ایک بات یاد رکھیے گا، جو میں آپ کے سامنے آج کچھ باتیں رکھ رہا ہوں، انشاءاللہ یہ بات آپ کو بہت فائدہ مند آپ کے لیے ثابت ہوں گی، اور جو پیچھے آنے والے آئیں گے بعد میں ان کو تو یہ بات جو گزر چکی ہوگی بات ہماری، تو اس بات کا علم ہونے نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کیا ہے؟ قرآن 6666 کم و بیش جو آیتوں کا مجموعہ قرآن مجید ہے۔ تو بظاہر اب میں نے اگر آپ کے سامنے کہا قل تو قاف لام دو حروف ہیں، اللہ تو یہ اللہ کا اسم جلالت ہے۔ میں یہاں اس مبارک نام کے بارے میں نہیں کہوں گا کہ کون کون سا حرف ہے۔ احد حمزہ ہے، ہا ہے، دال ہے، میں نے پڑھا آپ نے سنا یا آپ بھی پڑھ لیں تو اتنا، لیکن یاد رکھیں کہ اللہ کے قرآن کا ایک ایک کلمہ اور ایک ایک جو حرف ہے نا، یہ اللہ رب العالمین کے راز و نیاز ہیں، اور اللہ رب العالمین کے غیب کے خزانے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کے غیبی خزانے ہیں۔ کیسے؟ اللہ کا خزانہ کیسے؟ میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
تنگ دستی ہے، غربت ہے، فقر ہے، محتاجی ہے۔ بڑی کوشش کرتا ہوں، میں مفہوم عرض کر رہا ہوں، حدیث کے حقوق الفاظ نہیں ہے۔ تو تنگ دستی کیسے دور ہوگی؟ تو آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا، جب تم گھر پہ داخل ہو، اگر گھر میں کوئی ہو تو پہلے اس کو سلام کرو اور اس کے بعد ایک مرتبہ یہ سورہ اخلاص پڑھ لو، اور اگر گھر پہ کوئی نہ ہو تو اپنے آپ پر سلام کہو اور اس کے بعد ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھو۔ کیا ہوگا اس کے بعد؟ حضور پاک علیہ السلام نے وظیفہ دے دیا، اب ان کا یہ معمول بن گیا۔ تو حدیث پاک کے راوی کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں اتنا مال عطا فرمایا، اتنا خزانہ عطا فرمایا کہ وہ علماء سے زیادہ بڑا عالم ہوتا ہے، ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہوتی۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ تو پہلے تو یہ سنا، اب حضور پاک علیہ السلام فرمایا کہ خود پر سلام کہو۔ اب تک تو ہم یہ جانتے ہیں کہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہمیں تو یہ پتہ، اب خود پر کیسے سلام کہیں گے؟ تو چونکہ ہمیں سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے پتہ بھی نہیں، تو خود پر سلام یوں کہیں گے، السلام علیہ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیہ، یہ خود پر سلام یوں کہا جائے۔ اور دوسری بات کیا ہے کہ اب بہت سے لوگ اس طرح ویڈیوز وغیرہ بنا دیتے ہیں کہ جناب ایسا وظیفہ کہ یہ پڑھیں بس مال ہی مال آ جائے گا، خزانے آ جائیں گے، یا بابا بیٹھا ہوا جناب اس سے جا کے تعویذ لے لیا کہ کوئی ایسا تعویذ دیں جس سے جناب میرے گھر میں پیسہ آئے، دولت آئے۔ تو اگر تعویذات اچھے ہوں، وظیفہ اگر جائز طریقے کا ہو، قرآن و حدیث کے مطابق ہو، پھر تو ٹھیک ہے، لیکن اس سے پہلے ہمیں خود کو بعمل بنانا ہوگا۔ اللہ رب العالمین کے جو احکامات ہیں ان کے تابع کرنا ہوگا۔ لوگ نماز نہیں پڑھتے، فجر کی نماز نہیں پڑھی اور نکل گئے کام کے لیے، اور کوئی کام نہیں ملا، روزگار نہیں ملا، پریشانی ہوئی تو پھر خود کو پیٹنے لگے، پریشان ہونے لگے، اور پھر جناب نہ ظہر کی نماز، نہ عصر، نہ مغرب، نہ عشاء، کوئی نماز نہیں پڑھی، یوں دن گزار رہے ہیں، اور پھر خود سے لوگوں سے یہ شکوہ کرنا، جی میں تو بہت کوشش کرتا ہوں کہ جناب نہ کوئی کام ملتا ہے، نہ پیسہ ملتا ہے، نہ کوئی جناب پانی بھی، نہ کوئی چیز جو ہے وہ ہم کسی کام کے اندر کامیاب ہوتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ جب آپ نے صبح سے لے کر شام تک اللہ رب العالمین کی نافرمانی میں گزار دیا، تو پھر بتائیں کہ اللہ رب العالمین کی رحمت آپ کے گھر میں کیسے آئے گی؟ اور پھر بندہ اب کیا نماز نہیں پڑھے گا، نماز پڑھے بغیر وہ پھر کبھی کس کے پاس جاتا، کبھی کس کے پاس جاتا، کبھی کس پیر صاحب کے پاس، عالم صاحب کے پاس، امام صاحب کے پاس، مولا صاحب کے پاس، جی میرے لیے دعا کریں، جی مجھے کوئی تعویذ دیں، مجھے کوئی وظیفہ بتائیں۔ تو یہ یاد رکھیں، تمام اعمال ان کا اپنا نتیجہ ضرور ہے، اللہ کا نام ہے، اس کا اثر ضرور ہوگا، لیکن ان کی جو زیادہ پاور ہے نا، اور اصل جو برکت ہے وہ اسلام کے بنیادی جو احکامات ہیں ان کو بجا لانے کے بعد ہے، ان کو پورا کرنے کے بعد ہے۔ تو یہ چیز بھی یاد رکھیں کہ یہ قرآن مجید میں ہے، جا بجا اللہ کا رب العالمین کا فرمان ہے کہ جہاں اللہ کی نافرمانی ہوگی، جس جگہ اللہ کی نافرمانی ہوگی، اللہ وہاں لوگوں کی معیشت کو تنگ کر دے گا، لوگوں کے روزگار کو تنگ کر دے گا، وہاں غربت آئے گی، وہاں پریشانی آئے گی، وہاں معیشت جو ہے وہ نیچے کی طرف چلی جائے گی۔ یہ سب قرآن مجید کے اندر موجود ہے، جہاں اللہ کے نافرمانیاں ہوں گی۔ اب آپ مجھے بتائیں، اگر آپ جو معاشی حالات پر بات کریں، روزانہ ورکنگ ڈے میں بھی اتوار تو اتوار ہے نا، اس کو تو چھوڑ دیں، آپ اتوار ہفتہ وہ چھوڑ دیں، باقی جو 5 دن ہے
اگر آپ شہر کی بات کریں تو شہر کے کتنے لوگ ہیں جو 11 بجے سے پہلے اٹھتے ہیں؟ آدھا شہر تو سویا ہوا ہوتا ہے۔ تو جب اللہ رب العالمین کی نافرمانی ہوگی تو پھر وہاں معیشت جو ہے، معاشی نظام جو ہے، اس کو تنگ کر دیا جاتا ہے۔ یہ سمجھ اور فراست اور شعور اور دانش مندی جو ہے، یہ اللہ رب العالمین کی عطا سے آتی ہے۔ عقل و فراست، فہم و فراست اور اچھے لوگوں کی حکمرانی اور اچھے لوگوں کا تسلط، یہ اللہ کی رحمت سے آتا ہے۔ جب ساری قوم ہی اللہ رب العالمین کی نافرمان ہو جائے، جب قوم کا اجتماعی معاشرہ ہی اللہ رب العالمین کی نافرمانی کی علامت اور دلیل بن جائے، تو وہاں پھر اللہ تعالیٰ معیشت کو تنگ کر دیتا ہے۔ وہاں پھر کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا، یہ بات یاد رکھیے گا۔ وہاں کوئی وظیفہ کام نہیں کرتا، وہاں کوئی عمل کام نہیں کرتا، وہاں کوئی محنت کام نہیں کرتی۔ وہاں جو چیز کام کرتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ تو بہرحال میں بات عرض کر رہا تھا وظیفے کے حوالے سے کہ یہ وظیفہ اگر پڑھیں تو فائدہ ہوگا، لیکن فائدہ جو ہے وہ کس طرح سے ہوگا وہ میں نے بتا دیا کہ فائدے کا جو طور طریقہ ہے وہ میں آپ کے سامنے عرض کر دیا کہ بزرگوں نے یہ بھی لکھا کہ یہ جو احد ہے نا، جو قل هو اللہ احد، جو صرف احد ہے، احد یہ تو اللہ کا نام ہے احد، اگر کوئی صرف اس کا بھی ذکر کرے اور اس کو بھی تنہائی میں بیٹھ کر صفائے قلب کے ساتھ اور اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی طرف توجہ کے ساتھ اگر بندہ احد بھی پڑھے تو اللہ رب العالمین بزرگان دین فرماتے ہیں، مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کے اوپر اپنے عجائب، اپنے اسرار و رموز کو کھول دیتا ہے کہ بندہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے جو عجائبات ہیں اور جو اسرار و رموز ہیں، بندہ ان کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو عرض کیا تھا پہلے کہ اللہ رب العالمین کے قرآن کا ایک ایک کلمہ جو ہے نا، یہ بظاہر پڑھنے میں زبان پر تو ہلکا سا ایک لفظ ہے، لیکن اس کا جو حقیقی وزن ہے اور اس کے پیچھے جو اللہ رب العالمین کے جو اسرار و رموز ہیں اور اس کے پیچھے جو اللہ نے جو خزانے چھپا کے رکھے ہیں نا، وہ بہت زیادہ ہیں۔ ایک شخص جو ہے وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کر رہا تھا تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا وجبت، واجب ہو گئی، واجب ہو گئی۔ تو صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز واجب ہو گئی؟ فرمایا کہ وجبت لہ الجنہ، اس سورہ اخلاص کے پڑھنے والے کے لیے جنت واجب ہو گئی، جنت واجب ہو گئی۔ یعنی بظاہر ایک صورت ہے چھوٹی سی، اللہ نے اس کے اندر کتنا خزانہ رکھا، اور اگر سارا قرآن بندہ اخلاص کے ساتھ پڑھے، محبت کے ساتھ پڑھے، تو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ اسے کتنی برکت عطا فرمائے، اس پر کتنی رحمت نازل فرمائے۔ حضرت جبریل امین حضور پاک علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلاں بندے کا انتقال ہو گیا، اگر آپ اجازت دیں تو زمین کو میں سمیٹ دوں اور آپ اس کا جنازہ پڑھا دیں۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کرو ایسا۔ تو جبریل امین نے اپنے پر سے زمین کو سمیٹ دیا اور اس شخص کے جنازے کو سامنے لا کر رکھ دیا، اور حضور کھڑے ہوئے، کیونکہ اب وہ دوسری دنیا تھی، وہ عجائبات کی دنیا تھی، اللہ رب العالمین کے اسرار و رموز کی دنیا تھی۔ تو حضور کے پیچھے 2 صفیں بنی فرشتوں کی، ہر ایک صف میں جو ہے وہ 70,000 فرشتے تھے، اور حضور پاک علیہ السلام اس کا جنازہ پڑھا دیا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جبریل امین سے پوچھا، جبریل یہ بتاؤ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو اتنا بڑا مقام کے ساتھ فرمایا کہ اس کا جنازہ مجھ سے پڑھوا دیا؟
تو جبریل امین نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ شخص سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتا تھا؟ اب میں نے جیسے کہ شروع میں عرض کیا کہ ہمارا روایت کیا ہے، روایت یہ بس سننا اور بس مولوی صاحب ممبر میں بیٹھ کے کچھ فضائل و کمالات بیان کر، کچھ واقعات بیان کر ہم سن لیں بس چلے جائیں، بس اسی پر سارا زور رکھنا ہے۔ تو قرآن مجید یہ تو پڑھنے کا ثواب ہے نا، اور پڑھنے کی فضیلت اور برکت ہے، لیکن قرآن مجید دراصل جو ہے وہ عمل کے لیے ہے، عمل کے لیے۔ میں جو بات کرنا چاہ رہا تھا وہ بات تو میں نے ابھی شروع بھی نہیں کی، ٹائم بھی کافی ہو گیا، میں نے تو اپنی بات شروع نہیں کی ابھی تک۔ یہ ضمناً میں نے باتیں کی ہیں سورہ فاتحہ، سورہ اخلاص کے جو فضائل و کمالات کے حوالے سے۔ تو سورہ اخلاص میں یوں تو اگر میں آپ کے سامنے جناب سورہ فاتحہ کا جو یعنی اگر آپ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا جز نہیں ہے عند الاحناف، تو بسم اللہ کی باس اگر ہم اٹھائیں یا الحمدللہ کے الف لام سے اٹھائیں تو ہم جیسے ناقص لوگ یا الف لام کے اوپر بھی سالہ سال بیان کرتے رہیں تو الف لام کی تفسیر ختم نہیں ہو سکتی۔ قرآن مجید کے معنی اتنے زیادہ ہیں۔ اب میں بات کرنا کچھ اور چاہ رہا تھا لیکن بات چل اور گئی سورہ اخلاص کے بارے میں نے آپ کے سامنے فضائل و کمالات بیان کر دیے۔ تو باقی اس صورت کے پڑھنے کو اور بھی بہت ساری باتیں ہیں، یعنی بندہ جب عمل کرتا رہتا ہے اور نماز پڑھتا ہے، اللہ رب العالمین کے احکامات کے مطابق زندگی گزارتا ہے، ریاضت کو اختیار کرتا ہے، تو اللہ کسی کو مقام احد عبد الاحد عطا فرما دیتا ہے اور کسی کو مقام عبد الواحد عطا فرما دیتا ہے۔ بہت ساری باتیں یہ تصوف کی باتیں، روحانیت کی باتیں۔ تو بہرحال میں بتانا یہ چاہ رہا تھا کہ سورہ فاتحہ کا ایک بنیادی جو پیغام ہے اللہ پاک کی طرف سے وہ یہ ہے کہ اللہ الصمد، کہ لوگوں یاد رکھو، اے مخلوق یاد رکھو، اللہ بے نیاز ہے، اللہ بے نیاز ہے، اللہ رب العالمین کسی کا محتاج نہیں۔ اگر ساری دنیا اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرے، ساری مخلوق اللہ کی نافرمانی کرے سوائے ان کے کہ جن کے لیے محال اللہ رب العالمین نے کر دیا، تو اور اللہ کی عبادت کوئی نہ کرے تو بھی اللہ رب العالمین کی شان اور قدرت میں کوئی کمی نہیں آئے گی، اور ساری دنیا اللہ رب العالمین کی عبادت کرے، اطاعت کرے، شب و روز قیام و سجود کرے، نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، صدقہ خیرات کرتی رہے، تب بھی جو ہے اللہ رب العالمین کی شان اور رفعت کے اندر کی بلندی لوگوں کی وجہ سے نہیں آئی۔ اللہ پہلے ہی بلند و بالا ہے، اللہ کی شان پہلے ہی بے مثل اور بے مثال ہے۔ تو پھر ایک ہی بات کر کے میں بات ختم کر دیتا ہوں، جب اللہ بے نیاز ہے، جب اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، جب اللہ کو کسی کی حاجت نہیں ہے، تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے نماز کا حکم قرآن مجید کے اندر بار بار کیوں دیا؟ رسول کریم علیہ السلام نے نماز کی تاکید کیوں فرمائی؟ یہ میں بہت سارے اسلام کے احکامات کی بات نہیں کر رہا، میں سے ایک چیز کی بات کر رہا ہوں۔ باتیں یوں بہت ساری ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، اور بھی بہت سارے حقوق ہے، حقوق اللہ، حقوق العباد ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں صرف ایک چیز کی بات کر رہا ہوں کہ اللہ نے نماز کا حکم کیوں دیا اور تاکید کیوں فرمائی، اور رسول کریم علیہ السلام نے نماز کے بارے میں بہت زیادہ سخت تاکید کیوں فرمائی اور نہ پڑھنے والے کے لیے وعید کیوں فرمائی؟ کیا وجہ ہے؟ جب آپ قیام کرتے ہیں تو آپ کے قیام سے اللہ کی شان میں تو کوئی فرق نہیں آتا، آپ کے رکوع سے تو کوئی فرق نہیں آتا، آپ کے سجود سے تو کوئی فرق نہیں آتا۔ اور پھر نماز نہ پڑھنے والا کے لیے یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ پہلا جو سوال ہوگا قبر کے اندر، اور جو پہلا سوال ہوگا میدان حشر میں وہ نماز کے بارے میں ہوگا۔ جب بندہ پہلے سوال کا جواب دے گا اس کے بعد وہ آگے چلے گا۔ اور جو شخص نماز نہیں پڑھتا اس کے بارے میں بہت سارے احکامات ہیں کہ بعض ائمہ مجتہدین نے اس کو کافر تک کہا،
اور بعض جو ہے صحابہ کرام کفر سے اس کی تعبیر کرتے تھے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ان کے بارے میں ان کو قید کرنے کا حکم ہے، بڑی سزائیں دنیا میں اور آخرت میں، اور پھر بے نمازی کی سزائیں جو آخرت میں ہے، جہنم کی سزائیں وہ بھی سخت ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں کیوں ہیں؟ اگر اللہ رب العالمین کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، کسی کی حاجت نہیں ہے، جب اللہ بے نیاز ہے، تو پھر اللہ رب العالمین یہ نماز کے بارے میں بندوں کو اتنا حکم کیوں دیتا ہے؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس سختی، اس تاکید اور اس زور کے نیچے جو راز ہے وہ راز ہے بندوں سے اللہ رب العالمین کی محبت، بندوں سے اللہ تعالیٰ کی محبت، کہ اللہ بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے۔ اے میرے بندے، میں نے تمہیں دن کے 24 گھنٹے عطا فرمائے ہیں، 24 گھنٹے دن رات کے، تم ان 24 گھنٹوں میں سے تھوڑا سا وقت نکالو۔ اگر فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء بندہ تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرے تو کتنا ٹائم لگے گا؟ 2 گھنٹہ لگے گا۔ اگر جس رب نے 24 گھنٹے دیے وہ 2 گھنٹے تم اگر اللہ کے لیے نکالو، اللہ کے لیے 2 گھنٹے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، یہ بھی اللہ کی محبت ہے۔ حقیقت بندہ اللہ کے لیے وقت نہیں نکالتا، وہ وقت اپنے لیے نکالتا ہے، وہ وقت اپنے لیے نکالتا ہے۔ اس لیے کہ جب بندہ نماز پڑھے گا، اس نماز کے ذریعے سے اسے جہاں آخرت کے اندر جنت ملے گی، یوں دنیا کے اندر بھی بہت ساری کامیابیاں ملتی ہیں، دنیا میں بہت سارے فائدے ملتے ہیں۔ تو اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، بے نیاز ہونے کے باوجود رب کریم جو عبادات کا حکم دیتا ہے، جو عبادات کی تاکید فرماتا ہے، اس کی ایک ہی وجہ ہے، اور وہ وجہ ہے بندوں سے رب ذوالجلال کی محبت۔ اب ایک حدیث آپ سن لیجئے، نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو شخص فجر کی نماز فرض سے پہلے 2 رکعت پڑھے، جو سنت پڑھتے ہیں اب 2 رکعت پڑھے، تو حضور فرماتے ہیں کہ یہ 2 رکعت اس کے لیے دنیا اور دنیا میں جتنی ساری نعمتیں ہیں ان تمام نعمتوں سے افضل ہے، ان تمام نعمتوں سے۔ اب آپ مجھے بتائیں، جو خلوص نیت کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کی حدیث پاک کو ذہن میں رکھ کر فجر کی 2 سنتیں پڑھیں بر وقت، اور بر وقت جو ہے فجر کی فرض نماز پڑھے، اس کے بعد ذکر و اذکار کرے جو بھی تھوڑا بہت، اس کے بعد وہ اپنے کام کے لیے نکل جائے، تو جس حبیب کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائیوں سے زیادہ بڑھ کر یہ 2 رکعت نمازیں ہیں، تو بتائیں وہ جب کسی کام کے لیے نکلے گا، اس کام میں اللہ رب العالمین دنیا کی برکت ڈالے گا نہیں ڈالے گا؟ اس میں رب کریم برکت عطا فرمائے گا نہیں فرمائے گا؟ تو ایک یہ میرا مقصد تھا آج کے اس عنوان کا۔ اور ایک آخری بات، دوسری ایک بات عرض کر دوں کہ ماہ ربیع الاول شریف کی چونکہ آمد ہے، تو یہاں بھی یہ بات ہے جو میں نے عنوان اٹھایا، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، تو اللہ نے اپنا حبیب کو دنیا کے اندر کیوں بھیجا؟ تو اس کی وجہ بھی رب کریم نے فرمائی، جس سے جو میں نے بات کی ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے احکامات کی پابندی کی جو تاکید کرتا ہے، وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی اپنے بندوں سے محبت ہے۔ اس محبت کی دلیل یہ ہے کہ رب کریم نے اپنی سب سے بڑی نعمت، اپنے سب سے بڑے حبیب نبی پاک علیہ السلام کو جو دنیا کے اندر بھیجا، تو اس کی بھی وجہ یہ ارشاد فرمائی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے حبیب میں نے آپ کو صرف اور صرف اس لیے بھیجا ہے کہ آپ ساری کائنات کے لیے رحمت بن جائیں، آپ ساری کائنات کے لیے رحمت ہیں۔ تو جب اللہ رب العالمین کی اتنی بڑی رحمت اور اللہ کے سب سے بڑی نعمت ہمیں ملے، ویسے بھی بندہ جب تو کاروبار کرتا ہے، اسے اگر زیادہ منافع مل جائے بلا تشبیہ تمثیل، یا مزدوری کرے، سیٹ اس کو زیادہ پیسہ دے دے، اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے؟ نہ خوش ہوتا ہے نا کہ غیر متوقع اس کو جو ہے جناب زیادہ نفع مل گیا، زیادہ مزدوری مل گئی۔ تو دنیا کی تمام نعمتیں، تمام خزانے، یہ سارا کا سارا
نبی پاک علیہ السلام کے نالے نے پاک کا صدقہ ہے، یہ حضور کے نالے نے پاک کا صدقہ ہے۔ دنیا کی کوئی بھی نعمت جو ہے حضور پاک علیہ السلام کے نالے نے پاک کے برابر بھی نہیں ہو سکتی۔ اللہ رب العالمین نے حضور پاک علیہ السلام کو مقام عطا فرمائی، وہ مقام اور سعادت عطا فرمائی کہ دنیا کی تمام نعمتوں سے بڑھ کر مخلوق اور کائنات کی سب سے بڑی جو نعمت ہے، اللہ رب العالمین کی بارگاہ کی جو نعمت عظمیٰ ہے، وہ نبی پاک علیہ السلام کی ذات اقدس ہے۔ تو بحیثیت مسلمان، بحیثیت امتی، پھر کوئی سوال نہیں بنتا، پھر سوال نہیں بنتا کہ حضور پاک علیہ السلام کے آمد پر یہ لائٹنگ کیوں کرتے ہیں، یہ جناب ہم خوشی کیوں مناتے ہیں، یہ جناب ہم جو ہے لوگوں کو لنگر کیوں کھلاتے ہیں، کھانا کیوں کھلاتے ہیں، یہ جناب آپ گلیوں میں نکل کر جو ہے حضور پاک علیہ السلام کے نعت کیوں گنگناتے ہیں، پھر کوئی سوال نہیں بنتا۔ ایک وفادار امتی کا تقاضا یہ ہے اور وفاداری کا شعار یہ ہے کہ وہ سوال نہ کرے بلکہ اپنے سر کو حضور پاک علیہ السلام کی وفاداری میں جھکا دے۔ پھر یہ بھی سوال نہیں بنتا کہ میلاد پاک کے سیزن میں آپ لوگ اتنا سارا خرچہ کرتے ہیں، تو اس سے اچھا یہ نہ ہوتا کہ اب یہ پیسے اٹھا کر کسی غریب کو دے دیتے ہیں، غریب کے گھر میں راشن ڈال دیتے ہیں، یا جناب کسی غریب بچے کی شادی کرا دیتے ہیں، تو کیا یہ زیادہ اچھا نہیں ہے؟ بالکل اچھا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، یہ جو غریبوں کے گھروں میں راشن دیتے ہیں نا، یا غریب بچوں کو جو جہیز دیتے ہیں، وہ بھی یہی لوگ دیتے ہیں جو نبی پاک علیہ السلام کے وفادار ہوتے ہیں، جو حضور کے وفادار ہوتے ہیں۔ اللہ ان کو اتنا دیتا ہے کہ وہ میلاد پر بھی خرچ کرتے ہیں اور میلاد والے آقا کے امت کی مدد کے لیے بھی خرچ کرتے ہیں وہ۔ تو رب کریم ہم سب کو حضور پاک علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، نبی پاک علیہ السلام سے وفاداری عطا فرمائے۔ ماہ میلاد اہلیان اسلام کے لیے ہر حوالے سے عظیم ہے، ہر حوالے سے۔ اور ویسے بھی میں تھوڑی سی بات اور کر دوں تاکہ جو ہمارے مسجد کے والے سے جو عطیات جمع بھی ہو جائیں، تو ایک اور بات میں عرض کر دوں کہ یہ جو لوگوں کو درد اٹھتا ہے نا، کبھی جناب وہ ایک شخص تھا جو کراچی کے اندر ایک بڑا نام تھا اس کا فلاحی کام کے حوالے سے۔ آپ سب جانتے ہیں اگر فلاحی اداروں میں اگر پرانا نام ہو تو اسی بندے کا نام آئے گا، میں نام نہیں لینا چاہتا۔ تو وہ تو یہ بھی کہتا تھا کہ یہ حج کرنے سے تو اچھا یہ کہ لوگ یہ پیسہ جو ہے وہ غریبوں میں بانٹ دیں، اور جناب یہ قربانی سے اچھا کہ پیسہ بندہ غریبوں میں بانٹ دیں۔ تو وہ جو اسلامی شاعر ہیں ان کے بارے میں ایسی بات جو ہے کفریہ باتیں ہیں، یہ اسلام کے خلاف باتیں ہیں۔ وہ دوسری بات ہے، میں یہاں فتویٰ جاری نہیں کر رہا۔ تو بات یہ ہے، کبھی بھی آپ ان لبرلز کو یا ان جو ہر دفعہ وہ دین کے شاعر کے اوپر جو نشانہ لگاتے ہیں یا دینی شعار کو جو ٹارگٹ کرتے ہیں، کبھی آپ نے ان کی زبان سے یہ نہیں سنا ہوگا کہ جناب یہ جو لوگ کروڑوں روپے کی ایک ایک گاڑی خریدتے ہیں، تو وہ اگر اپنی ضرورت کے تحت ایک چھوٹی سی محراب اٹھا لیں، ایک چھوٹی سی گاڑی اٹھا لیں اور باقی سارا پیسہ غریبوں میں بانٹ دیں تو کتنا اچھا ہوگا۔ اور جو ایک لاکھ روپے کا موبائل تو آج کا مزدور بھی خرید کے رکھتا ہاتھ میں، کبھی یہ بات نہیں کریں گے کہ یہ موبائل اتنے مہنگے رکھنے کے بجائے وہی آپ بٹن والے موبائل لے لیں، چھوٹا سا موبائل لے لیں 2-4 ہزار کا، پتہ نہیں آتا کہ نہیں آتا، تو اتنے کا ایک موبائل لے لیں اور اس کے بعد جناب باقی سارا پیسہ غریبوں کے گھروں میں راشن ڈلوا دیں۔ تو یہ باتیں ہمیشہ دین کے بارے میں کیوں آتی ہیں؟ اور پھر یہ کہ جو مسجد میں سیمنٹ کی بوری دینے سے اچھا یہ نہیں ہے کہ جناب آپ کسی کے گھر میں راشن کی بوری ڈال دیں۔ یہ ہمیشہ دینی معاملات کو سامنے رکھ کر کے بات کی جاتی ہے۔ اور ہمارے ہاں دینی جذبات کتنے ہیں، میں اس پر زیادہ بات نہیں کرتا، اور یہ آپ بھی جانتے ہم بھی جانتے ہیں، جب بھی دین کا معاملہ آتا تو ہماری جیب کتنی کھلتی ہے، ہمارا دل کتنا کھلتا ہے، وہ سب کو پتہ ہے۔ اور جب دنیاوی معاملہ آتا ہے پھر وہاں پر ہماری جیب کیسی کشادہ ہو جاتی ہے، یہ بھی سب کو پتہ ہے۔ آج اگر مسلمان اپنے دین کے ساتھ مضبوط ہو جائے نا، ہر بندہ، میں پورے معاشرے کی بات نہیں کر رہا، اس کو چھوڑ جاؤ کہ پورا معاشرہ ایسا ہو جائے، معاشرے کی ذمہ داری آپ نے نہیں لی، ہر بندہ اپنی ذمہ داری لے لے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے آگے جھکا دیں،
تو ایسا ہو نہیں سکتا کہ کوئی شخص اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اللہ اس کو مخلوق کے آگے جھکا دے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جو اللہ کے آگے جھکے گا اللہ اس کو مخلوق کے آگے اٹھا دے گا۔ رب کریم مجھے اور آپ کو ملک کی توفیق عطا فرمائے۔